ہے، وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ شیرینی ہے، وہ حلاوت ہے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر وہ شیرینی اور حلاوت محسوس کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں قرآن سچا کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کا کوئی مقابل نہیں لا سکتا، اس کے مخالف میں کوئی بات نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تب وہ کہہ دیتے تھے کہ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی، ہم نے قرآن کی آیتوں کو سن لیا ہے اور ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہمیں کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخلہ لے لیجئے۔ کلمہ پڑھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے یا قرآن کی عظمت کے قائل ہو کر کے اپنے سر تسلیم کو، سر عاجزی کو خم کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کی عظمت کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، نہیں جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ غور فرمائیے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن حضرت ابوبکر صدیق تلاوت فرما رہے ہیں، اپنے صحن کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کے جاؤ، قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو۔ اے ماؤں بہنوں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، نوجوانوں اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، تاجروں اپنی دکانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اے حافظوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن کی عظمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قرآن کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کو افضل عبادت قرار دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کو سب سے اہم عبادت قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے، آج ہم قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سارے علوم رکھ دیے ہیں، سارے علوم قرآن کے اندر ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، اللہ نے سارے علوم کو قرآن کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن لوگوں کی عقل اور فہم ہے اس بات سے قاصر ہے کہ علوم کو نکال سکیں۔ قرآن وہ بحر زخار ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کی موتیاں ہیں، ان موتیوں کو نکالنے کے لیے ایک غواص چاہیے، ان موتیوں کو نکالنے کے لیے اور ان موتیوں کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء راسخین کو پیدا فرما دیا، علماء ربانیین کو پیدا فرما دیا، جو قرآن کی آیتوں کے مفہوم اور معانی کو بتا کر کے اور قرآن سے مسائل کا استخراج فرما کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے پیارے۔ قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ رحمتیں نازل ہوں گی، قرآن پڑھو گے تو گھر میں برکت نازل ہوگی، قرآن پڑھو گے تو معاشی تنگی دور ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے تو مصیبتیں کٹ جائیں گی، قرآن پڑھو گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی، قرآن پڑھو گے تو بڑے بڑے مصائب و آلام آئیں گے اور آسانی کے ساتھ وہ ہٹ جایا کریں گے۔ قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے صحن کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کفار قریش کی عورتیں آتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، چھپ چھپ کر کے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، وہ عورتیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، چھپ چھپ کر کے نوجوان سن رہے ہیں۔ کفار قریش کو یہ خدشہ لاحق ہوا
ابھی تو محمد عربی کے قرآن سنانے سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اب ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی جائے۔ قرآن پر پابندی آج سے نہیں بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے قرآن پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کفار مکہ نے اپنی ہر ممکن کوشش کر کے قرآن کو بین کرنے اور قرآن کی آیتوں پر پابندی لگانے کی کوشش کیا ہے، یہاں تک کہ کفار قریش نے جگہ جگہ پر نکڑ پر چوراہوں پر اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا تھا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر آتا ہے تو انہیں محمد عربی کے پاس نہ جانے دیا جائے، کوئی محمد عربی کے پاس نہ جائے، ان کی باتوں کو نہ سنے، ان کے کلام کو نہ سنے، ان کی زبان کی باتوں کو نہ سنے۔ ارے جو سن لیتا ہے گرمیدہ ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے شیدائی ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے انہی کا فدائی ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے انہی کا فرزانہ ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے وہ صبح و شام رات دن انہی کی عظمت کے گن گانے شروع کر دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب دنیا نے قرآن پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو قرآن کی حفاظت کس طور پر ہو رہی ہے، ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ساری کتابوں کو دریا کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے، چاہے کسی بھی دھرم کی کتاب ہو، اس کو کتاب کو لا کر کے دریا کے ساحل پر رکھ دیا جائے اور سارے کتابوں کو دریا کے اندر غرق کر دیا جائے، ڈبو دیا جائے اور قرآن کو بھی ڈبو دیا جائے، لیکن قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ وہ کسی صفحے کرتاس کے محتاج نہیں ہے، وہ کسی کاغذ کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن وہ ایسی عظیم کتاب ہے جو کسی پریس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے۔ قرآن کسی کتاب اور کسی صفحے کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے ان کے سینوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ ادھر یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں ان کے ذہن و فکر میں محفوظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے قول نبی قول خدا، ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آؤ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کفار مکہ نے اس طریقے پر پلان بنایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب فیصلہ کر لیا، اب میں مکہ چھوڑ دوں گا، مجھ پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ راستے میں جا ہی رہے تھے مکہ کو چھوڑ کر کے کہ ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کہا تم جیسے لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا حال ہوگا مکہ کا؟ میں تمہاری حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی کر لیا۔ کفار قریش نے یہ کہا کہ ابھی یہ صحن میں نہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر جو پڑھنا ہو پڑھیں اور ان کی آواز گھر سے باہر نہ آنے پائے، ہماری عورتیں نہ سننے پائے، ہمارے بچے نہ سننے پائے۔ اس طریقے پر جب پابندی عائد کی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسا حال آیا، ایسا واقعہ پیش ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق گئے ابن دغنہ کے پاس۔ ابن دغنہ نے کہا میں اپنی حفاظت واپس لیتا ہوں، میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے ابن دغنہ، مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے ذمے کی ضرورت نہیں ہے، میرا محافظ میرا پروردگار ہے، میرا محافظ میرے محبوب کریم ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ غور فرمائیں، یہ حافظ قرآن ہے کہ یہ دنیاوی ڈگریاں ان کے پاس نہیں ہے، ایک ایسی عظیم الشان ڈگری آج انہیں دی جا رہی ہے دارالعلوم مصباح العلوم سے، کہ یہ ایسی ڈگری ہے کہ اس ڈگری کو جب یہ لے کر کے آگے بڑھیں گے، کہیں مسجد میں جائیں گے، کہیں منبر و محراب کو سنبھالیں گے، کہیں امامت کے فرائض انجام دیں گے، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو بیرسٹر کو پیچھے ہونا ہوگا، ڈاکٹر کو پیچھے رہنا پڑے گا، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو پیچھے رہنا پڑے گا، حافظ قرآن آگے جائے گا، حافظ قرآن آگے بڑھے گا، اور ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ دارالعلوم مصباح العلوم کے جملہ ارکان ہے، مبارک بات کے قابل ہیں کہ انہوں نے حافظ قرآن، انہوں نے حفظ قرآن کی سند حاصل کر لی ہے، تو ان کو یہ عظمت و کرامت دی جا رہی ہے، اور کل میدان محشر میں حدیث شریف آپ سماعت کر لیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسے عالم میں میدان محشر میں ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، ان کے سر پر، ان ماں باپ کے سر پر تاج کرامت رکھا جائے گا، اور وہ کرامت والا تاج اتنا زرعی ہوگا، اتنا تابناک ہوگا کہ اہل محشر کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، اس پر نگاہ نہیں ٹک پائے گی، ایسے ہی جیسے آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے تو آپ کی نگاہیں اس پر نہیں ٹکا کرتی ہیں، ایسے ہی وہ تاج زرعی ہوگا۔ اہل محشر کے درمیان انہیں کہا جائے گا جاؤ اہل محشر میں گھوم آؤ۔ گھومنا اس وقت پایا جاتا ہے جب انسان کو امن و سکون حاصل ہو، گھومنا اس وقت پایا جاتا ہے جب آپ کی جیب گرم ہو، گھومنا اس وقت پایا جاتا ہے جب ہر طرف سے خوشحالی ہو، گھومنا اس وقت پایا جاتا ہے جب ہر طرف سے، چاروں طرف سے امن و سکون ہو، خوشحالی ہو۔ میدان محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پرسان حال کوئی نہ ہوگا، کل نفس مما کسبت رہین، ہر کوئی اپنے کیے ہوئے میں گرفتار ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا۔ ایسے عالم میں اہل محشر کے درمیان ان کے ماں باپ کو کہا جائے گا جاؤ ذرا گھوم تو آؤ۔ یہ لوگ گھومیں گے میدان محشر میں، اہل محشر دیکھیں گے یہ گھوم رہے ہیں، تاج زرعی رکھ کر کے گھوم رہے ہیں، اتنا تابناک تاج ان کے سر پہ سجایا گیا ہے۔ تو کیوں سجایا گیا جبکہ پورے میدان محشر میں سب لوگ پریشان حال ہیں؟ ان کا حال کیا ہے؟ تو اہل محشر کے درمیان منادی ندا دے گا، فرشتے کہیں گے انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو ماہر قرآن بنایا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ تاج کرامت عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، پروردگار عالم فرمائے گا اے حافظ قرآن کے والدین ادھر آؤ، تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جاؤ میں جنت میں تمہارا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے دے رہا ہوں۔ ان کے ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ یہ صرف اور صرف یہ عظمت اس وقت حاصل ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر۔